اردن کے موجودہ بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ مشرق وسطیٰ کی سیاست پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ ان کے پردادا شریف حسین بن علی پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے ساتھ خفیہ مذاکرات میں مصروف تھے، جنہیں تاریخ میں میکماہن حسین خط و کتابت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شریف حسین نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی قیادت کی، جسے عرب بغاوت کہا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت نے انہیں عربوں کا بادشاہ بنانے کا وعدہ کیا، جس کے بدلے ان کے بیٹوں نے عثمانی خلافت کے خلاف برطانوی فوجوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں شام، حجاز اور فلسطین سلطنت عثمانیہ سے نکل کر مغربی طاقتوں کے زیر اثر آ گئے اور 1924 میں خلافت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں برطانیہ نے شریف حسین کے بیٹے عبداللہ کو اردن کا حکمران مقرر کیا اور یوں ہاشمی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ وادی اربا امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے ذریعے اردن مصر کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا عرب ملک بنا۔ اس کے بعد اردن اور اسرائیل کے درمیان سفارتی اور سیکیورٹی تعلقات قائم ہوئے۔ تاہم اردن کے اندر اور وسیع مسلم دنیا میں اس معاہدے پر سخت تنقید ہوئی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اردن کی فلسطینی مزاحمتی گروہوں، خاص طور پر اخوان المسلمین پر پابندیاں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات امت مسلمہ کی وحدت اور فلسطینی حقوق کے خلاف ہے۔ اردن کی سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ ایک چھوٹے اور وسائل میں محدود ملک کے طور پر اردن کو خطے کی طاقتور ریاستوں کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ عبداللہ دوم کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں جو جھجک اور بے اعتمادی نظر آئی، اس سے واضح ہوا کہ اردن پر کس قدر بیرونی دباؤ ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں اردن کی پوزیشن اور زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے پورے مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ ایران فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو عسکری اور مالی مدد فراہم کرتا ہے، جسے اسرائیل اور اس کے اتحادی وجودی خطرہ سمجھتے ہیں۔ شام، لبنان، عراق اور خلیج فارس میں پراکسی جنگوں نے صورتحال کو مزید کشیدہ کر رکھا ہے۔ اردن پر دوہرا دباؤ ہے، ایک طرف مغربی اور اسرائیلی اتحاد کا سیاسی و دفاعی دباؤ اور دوسری طرف اپنے عوام، فلسطینی پناہ گزینوں اور اسلامی دنیا کی ہمدردیوں کا بوجھ۔ اردن جغرافیائی اور اقتصادی طور پر کمزور ملک ہے، جسے امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور دیگر مغربی اتحادیوں کی مالی اور فوجی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا کتنی متحد، خود مختار اور سیاسی طور پر منظم ہے کہ وہ فلسطین جیسے اہم مسئلے پر مؤثر حکمت عملی اپنا سکے۔